أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اذاں تو اب بھی ہوتی ہے، اذاں تو اب بھی ہوتی ہے. مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سٹیج پہ ہیں، سارے محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم احسان ہے جس اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں علماء دیوبند کا سایہ عطا فرمایا. آمین بولے. جس اللہ نے ہمیں علماء دیوبند کا سایہ عطا فرمایا. الحمدللہ. کہ میں سب سے پہلے اپنے انتہائی معزز و مکرم میزبان حضرت مولانا فرمان اللہ فاروقی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کل طالب علم تھے، آج عالم دین بن گئے ہیں. اللہ پاک ان کے اس علم کے سفر کو قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ان کو علماء حق کی صفوں میں کھڑا فرمائے. اللہ پاک ان کو دین اسلام کے غلبے کے لیے اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے. اور میں ان کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی مرحومہ والدہ آج قبر میں خوش ہو رہی ہوگی. اصل مبارکباد تو کل قیامت کے دن نظر آئے گی. کل قیامت کے دن وزیر اعظم پریشان ہوگا، چیف آرمی پریشان ہوگا، صدر پریشان ہوگا. اس وقت وزیر اعظم کہے گا کاش میں پاکستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا، میں علماء کا خادم ہو جاتا. اس لیے دوستو، علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء اس زمین پہ چاند ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں. علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں. علماء اللہ کو جاننے والے ہیں. علماء اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں. علماء ہمارے دین کے محافظ ہیں. علماء ہماری غیرت کے محافظ ہیں. علماء ہمارے پردے کے محافظ ہیں. علماء ہمارے عقیدے کے محافظ ہیں. علماء ہماری نمازوں کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے
پورے کے پورے دین کے محافظ اللہ نے علماء کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے خاندان میں آپ کو عالم دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا فرمان اللہ فاروقی صاحب کی والدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ان کے علم کا بدلہ انہیں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت مختصر ہے، میں مختصر وقت میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بات دل سے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سنے گا؟ ہاتھ کھڑا کر سنیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، عن قریب میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ مسلمانوں کو ختم کریں، آؤ مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹیں، آؤ مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر سمندر کی جاگ کی مانند بے وقت ہو کے رہ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ اتنے زیادہ مسلمان ہوں گے، مار کیوں کھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کون سی بیماری؟ سارے بولیں کون سی بیماری؟ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت کرو گے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آئے گی پھر مال بھی بچاؤ گے، دنیا کی محبت دل میں آئے گی جان بھی بچاؤ گے، دنیا کی محبت دل میں آئے گی۔ افغانستان کے اندر امریکہ بمباری کر رہا ہوگا، مسلمان شہید ہو رہے ہوں گے مگر اپنی جان بچانے کے لیے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کشمیر کے اندر 80 لاکھ مسلمان شہید ہو جائیں گے، 8 لاکھ مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا۔ پاکستان کے مسلمان دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ بیت المقدس کے اندر 3 لاکھ مسلمان ذبح ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 70 سال سے مسلمانوں کی سجدوں سے محروم ہو جائے گی۔ مسلمان بیت المقدس کی آزادی کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ برما کی سرزمین پر 1 سال کے اندر 3000 مسجدیں جلائی۔ کتنی مسجدیں؟ برما کے اندر 1 سال میں 3000 مسجدیں جلی، 25,000 سے زیادہ مسلمان خواتین کی عزتیں آبرو کو تار تار کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ مگر بنگلہ دیش کے مسلمان جو ان کے پڑوس میں رہنے والے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اسی طرح شام کے مسلمانوں پہ قتل عام ہوگا، لیکن قریب میں اردن کے مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے۔ عراق میں 6 لاکھ مسلمانوں کے بچے شہید ہو جائیں گے، لیکن قریب میں سعودی عرب کے رہنے والے عرب شیوخ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ توری خوڈیری دی، پشتو مجھے نہیں آتی لیکن ایک شعر یاد آ گیا، توری خوڈیری دی خزرو خالد بن ولید غواڑی، توری خوڈیری دی خزرو خالد بن ولید غواڑی، تو خالد بن ولید شاہ جہان استادے۔ آہ کیا زمانہ تھا! خالد بن ولید اکیلا تھا، سامنے 60,000 کا لشکر تھا، خالد بن ولید اکیلے جا رہے ہیں۔ فرمایا خالد 60,000 کافر ہیں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ میں کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوں، یہ 60,000 کلمے کے مردے ہیں، کلمے کے انکار کرنے والے مردے ہیں، ایک زندہ 60,000 مردوں کے لیے کافی ہے۔ خالد بن ولید 60,000 کافر میدان جنگ میں کھڑے ہیں، مسلح کھڑے ہیں، کچھ تو لے کے جاؤ۔ اے باڑہ کے مسلمانوں، باڑہ کے غیرت مند مسلمانوں،
مجھے بتاؤ ہم سب نے مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ ہاتھ کھڑا کرو، مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ بولو، بہادر کو موت جلدی آتی ہے یا بزدل کو موت جلدی آتی ہے؟ کسی کو جلدی نہیں آتی۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے جو اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے۔ موت سے مت ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو، اپنی ان گناہوں کی نحوست سے ڈرو جن گناہوں کی وجہ سے آج روزانہ ہم پہ زلزلے ہوتے ہیں، روزانہ ہم پہ زلزلے ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید نے فرمایا میں 30 نوجوانوں کو لے کے جاؤں گا۔ کتنے نوجوانوں کو؟ 30 نوجوانوں کو لے کے خالد بن ولید جاتے ہیں۔ 60,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے۔ 60,000 کے لشکر کا قائد وہ چیف آرمی کہہ رہا ہے کہ خالد بن ولید آیا ہے، شاید ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ذرا تصور کرو 60,000 بندے کھڑے ہوں، 30 نوجوان سامنے سے آئیں۔ کہا ہاں کیوں آئے ہو؟ ہم سے بات کرنے آئے ہو؟ کہا بات نہیں کرنے، تم سے لڑنے آئے ہیں۔ کہا تم 30 آئے ہو؟ کہا ہماری طرف نہ دیکھو، ہم جس رب کی طرف سے آئے ہیں وہ بڑی طاقت والا ہے۔ میرے دوستو، 30 نوجوانوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ کیا، 10,000 کافروں کو قتل کیا، 10,000 کو قیدی بنایا اور باقیوں کو شکست فاش دی۔ وہ خالد بن ولید جس کی پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں گزری، پورا جسم جہاد کے زخموں سے بھرا ہوا تھا، جب بستر موت پہ تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی نے فرمایا خالد کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کاش مجھے شہادت کی موت مل جاتی۔ اور ایک جملہ فرمایا بزدلو اپنی آنکھیں کھول لو، اگر جہاد فی سبیل اللہ میں موت ہوتی تو میں کب کا مر جاتا۔ میرے دوستو، آج سارے میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ رکھی، بات ختم کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے کافر تمہیں اکٹھے ہو کر ماریں گے۔ آج مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے؟ بولو مار رہے ہیں نہیں مار رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ آج مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں افرادی قوت مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ، مال و دولت مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ، سونے چاندی کے ذخیرے مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ، تیل کا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ، سونا اگلنے والی زمینیں مسلمانوں کے پاس، دنیا کی بہترین فوجیں مسلمانوں کے پاس، مال و دولت کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، غلے کی زمینیں مسلمانوں کے پاس، دریا مسلمانوں کے پاس، سمندر مسلمانوں کے پاس، صحرا مسلمانوں کے پاس، معدنیات مسلمانوں کے پاس، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں، یہ دعا تو مانگتے ہیں ربا یا اللہ مالا عمرہ نصیب کے، حج نصیب کے، کبھی یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے بیت المقدس کے سجدے بھی نصیب فرما۔ میرے دوستو، ہماری بزدلی کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے آج کافروں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، آپ علماء کرام کا شکریہ ادا کریں، آپ علماء کرام کا شکریہ ادا کریں، ان کالی پگڑیوں کا شکریہ ادا کریں۔ آج سے 20 سال پہلے امریکہ نے افغانستان کی سرزمین پر ایک مولوی ملا عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اسے کہا تھا ہمارے سامنے جھک جاؤ، میں سپر پاور ہوں۔ تو ملا عمر صاحب کا وہ پشتو کا بیان مجھے آج بھی یاد ہے، فرمانے لگے ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے کانوں میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے تو پختونی ہے، تو پنجابی ہے، تو بلوچی ہے، تو سندھی ہے، تو پاکستانی ہے، تو افغانی ہے۔ بزرگوں،
اس محفل کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کے لیے سارے حضرات جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، بات کو مختصر کروں گا۔ علماء کرام نے افغانستان کی سرزمین پر 40 ملکوں کی فوجوں کو شکست دی ہے۔ پاکستان کے علماء نے پاکستان کے مدارس کو محفوظ کیا۔ پاکستان کے علماء نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ پاکستان کے علماء نے یہاں فتنوں کے مقابلے میں آپ کی اولاد، آپ کی نسل کی حفاظت کی۔ اب آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ تصوف کا میدان ہو، وہ درس و تدریس کا میدان ہو، وہ جہاد کا میدان ہو، ہم ہر میدان میں انشاءاللہ علماء کرام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ علماء کرام کا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ یہی علماء کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو اکٹھا جنت میں لے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ علماء کرام جنہوں نے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، وہ علماء کرام آپ کے ملک کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ کی سیاست کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اعمال کی حفاظت کے لیے علماء حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ پاک ہماری قوم کے دلوں کے اندر علماء کرام کی محبت کو پیدا فرمائے، اور وہ جو لوگ بند کمروں کے اندر علماء کرام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، علماء کرام کو شہید کرتے ہیں، علماء کرام کو بدنام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ تمام دشمنان علماء کرام کو چن چن کر ختم فرمائے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، آج ملک پاکستان میں قادیانیوں نے مختلف رنگ و روپ سے فتنے اٹھائے ہوئے ہیں۔ عزم کیجئے قادیانیوں کا تعاقب کرنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ علماء کرام کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔